الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، صدق الله العظيم. بزرگان محترم، بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے لیے کچھ ایسے مواقع عنایت کرتا ہے جن مواقع کے ذریعے بندے مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، اپنے اندرون کی صفائی کا اس کو موقع مل جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے عنایات اور رحمتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ مواسم اور یہ مواقع اللہ کی طرف سے جو بندوں کو عنایت کیے جاتے ہیں، وہ مواقع ہم سے قریب آتے جا رہے ہیں۔ شعبان کے مہینے کا آغاز، اس کی جو ہے ابتدا یا اس کا آغاز سمجھے۔ اس شعبان کے مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ایسے مہینوں کے بیچ میں رکھا ہے۔ دونوں مہینے اپنے اپنے اعتبار سے بڑے ہی اہم ہیں۔ ایک تو رجب کا مہینہ جس کو اشہر الحرم کہا گیا، اور رمضان کا مبارک مہینہ، اس کی اپنی حیثیت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ ایسا مہینہ ہے جو رمضان اور رجب کے بیچ والا مہینہ، شعبان کا مہینہ، لوگ اس کے سلسلے میں بڑی غفلت کے شکار ہوتے ہیں۔ حالانکہ اس مبارک مہینے کے اندر اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے ساتھ بڑی عنایات کا معاملہ ہوتا ہے۔ اس مبارک مہینے کی نصف گزرنے پر یا نصف گزرنے لگتا ہے 15ویں شعبان کی جو رات ہوتی ہے، اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی کثرت سے مغفرت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ بلکہ بعض روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ اللہ اپنے تمام بندوں کی مغفرت کرتا ہے الا لمشرک او مشاحن۔ ایک تو مشرک کی تو مغفرت نہیں ہوتی، وہ شرک کرنے والا ہوتا ہے۔ دوسرا، جو شخص جس کی مغفرت اس مبارک مہینے میں اور اس مبارک رات میں نہیں ہوتی، وہ مشاحن، دشمنی رکھنے والا، دل میں کینہ پالنے والا، اپنے مسلمان بھائی کے سلسلے میں اپنے دل کو خراب کر کے رکھنے والا۔ کوئی جھگڑا ہوا ہو، کوئی اختلاف ہوا ہو، کچھ بات ہوئی ہو، اس کو ختم کرنے کے بجائے وہ اسی بات کی بنیاد پر اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ اختلاف کیے ہوئے رہتا ہے، اور دشمنی کیے ہوئے رہتا ہے، قطع تعلق کیے ہوئے رہتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مشاحن۔ اس مبارک مہینے کے اندر اور اس مبارک مہینے کی مخصوص رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کی بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ یہ مبارک مہینہ، اس مبارک مہینے کو قرہ کا مہینہ کہا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب شعبان کا مہینہ آتا ہے تو حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے معمولات کے اندر تبدیلی ہوتی تھی۔ اللہ کی کتاب قرآن پاک کی تلاوت میں ایسے اس پر جم جاتے تھے کہ تمام کاموں سے الگ ہو کر کے قرآن پاک کی تلاوت کی طرف مشغول ہوتے تھے۔ یہ ان لوگوں کا حال تھا جو حضرات صحابہ اور سلف کے دور کے لوگ تھے، جنہوں نے شعبان کے مہینے کی اس طرح سے قدر کی کہ اس مہینے کی طرف ان کی توجہ ہوئی، اور وہ اپنے آپ کو جما دیا انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی طرف۔ اس مبارک مہینے کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں یہ آتا ہے کہ آپ کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نقل فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کثرت سے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، کسی اور مہینے میں نہیں دیکھا۔ کبھی تو ایسا بھی نقل کیا کہ آپ پورا مہینہ سوائے چند دنوں کو چھوڑ کر کے آپ پورا مہینہ شعبان کا روزہ رکھتے تھے۔ شعبان کے مہینے کے اندر نفل روزوں کی
فضیلت اس لیے بھی ہے کہ رمضان کے روزوں کی طرف تیاری ہو۔ مسئلے کے لحاظ سے شعبان کی 15ویں کے بعد عام نوافل روزوں کو رکھنے سے منع بھی کیا گیا ہے، تاکہ رمضان کے لیے آدمی کے لیے اندر قوت و طاقت آ جائے، ورنہ ابتدا کے جو 15 دن ہے یا 15 تک جو روزے ہیں یہ مسنون ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شعبان کے مبارک مہینے میں کثرت سے روزے رکھنے کا اہتمام ہوا کرتا تھا۔ تو یہ مبارک مہینہ ہم پر شروع ہو چکا ہے، جو رمضان کے مہینے کا مقدمہ ہے۔ اس مبارک مہینے کے آنے پر ہمیں سب سے پہلے جن کاموں کی طرف توجہ دینی چاہیے وہ یہ ہے کہ اپنے دلوں کو بغض و عداوت، دشمنیوں سے، کینہ و کپٹ سے پاک کرنے والے ہوں۔ دل بالکل صاف ستھرا ہو اپنے مسلمان بھائی کے تعلق سے۔ اگر کوئی معاملہ ہوا بھی ہو کسی کے ساتھ دشمنی کا، اختلاف کا، تو اس معاملے کو ختم کر کے، قطع تعلق کو ختم کر کے اپنے تعلقات کو استوار کیے جائیں۔ اسی طرح سے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کیا جائے، ان کے ساتھ اچھے سلوک کا معاملہ کیا جائے۔ اسی طرح سے اس مبارک مہینے کے اندر نمازوں کا جو ہے پوری کثرت سے جماعت کے ساتھ اہتمام کیا جائے۔ اللہ کی کتاب کی کثرت سے اس مبارک مہینے میں جو ہے تلاوت کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے سلسلے میں لوگ غفلت میں ہوا کرتے ہیں۔ حالانکہ اس مبارک مہینے کے اندر اللہ کی طرف بندوں کے اعمال کی پیشی ہوتی ہے۔ اللہ کے پاس جب بندوں کے اعمال کی پیشی ہوتی ہے، وہ ہفتے میں ایک بار پیشی ہوتی ہے، ہفتے میں کبھی پیر اور کبھی جمعرات، بلکہ بعض روایات میں ان دونوں دنوں میں اللہ کے پاس جو ہے بندوں کے اعمال کی پیشی ہوا کرتی ہے۔ سالانہ جو بندوں کے اعمال کی پیشی ہوتی ہے اللہ کے پاس، اسی مبارک مہینے کے اندر بندوں کے اعمال کو اللہ کے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے میں روزوں کا کثرت سے اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ یہ مبارک مہینہ لوگوں کو اس لیے غفلت میں ڈالے ہوتا ہے کہ لوگ یا تو رمضان کی اپنے اعتبار سے تیاریوں میں ہوتے ہیں، کاروباری حضرات اپنے کاروبار کو زیادہ سے زیادہ کس طرح سے بک جائے مالوں کی خریداری میں اور اس کام میں اس طرح سے مشغول ہوتے ہیں کہ وہ رمضان کے شعبان کے مہینے کے اندر عبادت کے تعلق سے غفلت میں پڑے ہوتے ہیں۔ عام لوگوں کا بھی معمولی ہوتا ہے کہ وہ رمضان کی تیاری میں شعبان کے اندر عبادت اور اطاعت و بندگی کے کاموں کے کرنے سے جو ہے رہ جاتے ہیں، اور وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ رمضان آنے دیجیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں یہ آتا ہے کہ وہ مہینہ ہے جس کے سلسلے میں لوگ غفلت میں پڑا کرتے ہیں۔ یہ مبارک مہینہ رمضان کی تیاری کے لیے اصل میں دیا گیا ہے کہ آنے والے مبارک مہینے کے سلسلے میں ہم اس کی تیاری میں لگ جائیں۔ اسلاف کے معمولات میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ رمضان شعبان کے جب 15 دن گزر جاتے تھے، ان کے معمولات میں فرق آ جاتا تھا۔ وہ تمام دنیاوی کاموں سے اپنے آپ کو کاٹ کر کے خالصتاً اللہ کی عبادت کی طرف مشغول ہوا کرتے تھے، اور کثرت سے اس مبارک مہینے میں اللہ کی اطاعت و بندگی اور عبادت کے کام کیا کرتے تھے۔ بزرگوں اور بھائیوں، یہ مبارک مہینہ ہم پر سایہ فگن ہو چکا ہے، اور یہ جو رمضان کا مبارک مہینے کے طور پر، مقدمے کے طور پر ہم لوگوں کے پاس آتا ہے، اس مبارک مہینے کے آغاز میں ہمیں ان تمام چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اپنی مغفرت کا سامان تیار کرنے کی، اپنی مغفرت کی تیاری کرنے کے جو اعمال ہو سکتے ہیں ان اعمال کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ عبادات کے لحاظ سے اور اپنے معاملات کے لحاظ سے، لوگوں کے ساتھ تعلقات کے لحاظ سے جہاں جہاں ہم سے کمی ہو رہی ہے، کوتاہی ہو رہی ہے، ان کوتاہیوں کو ہم دور کرتے ہوئے اللہ کی طرف متوجہ ہوں، عبادت کی طرف متوجہ ہوں، اطاعت کے کاموں کی طرف متوجہ ہوں، جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل ہوتی ہو، ان کاموں کی طرف توجہ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ خصوصی طور پر اس مبارک مہینے کے اندر
اپنے گناہوں سے معافی اور توبہ کی ضرورت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے سچی اور پکی توبہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مہینے میں جب مغفرت کا سامان کرتے ہیں تو بندے کو اپنے گناہوں کی بخشش بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصیت کے ساتھ کرنی چاہیے، اعمال کی طرف رغبت ہونی چاہیے، دنیاوی امور سے وہ الگ ہو کر کے اطاعت و بندگی کے، عبادت کے کاموں کی طرف متوجہ ہونے والا ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی صحیح قدر کرنے والا بنائے، ایمان کے ساتھ ہمیں زندگی عطا فرمائے، اپنے وقت پر ایمان کے ساتھ ہمیں خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ۔